أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. جی آیت نمبر ہے جی 71. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون. کہ یہاں اس سے پہلے ایسا ہوا تھا کہ حضرت یوسف کے کہنے پر ملازمین نے پانی کا کٹورا جو تھا وہ حضرت یوسف کے بھائیوں کے سامان میں رکھ دیا تھا، بلکہ بنیامین کے سامان میں رکھ دیا تھا، اور انہوں نے اعلان کیا کہ تم کیا ہو، تم نے چوری کی ہے. قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون. اب یہ جو یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے یہ پلٹے اور انہوں نے رخ کیا ملازمین کی طرف اور کہا کہ تمہاری کون سی چیز گم ہوئی ہے. قالوا نفقد صواع الملک. انہوں نے کہا کہ ہماری جو چیز گم ہوئی ہے وہ بادشاہ کا کٹورا تھا. لمن جا به حمل بعیر، اور لمن جا بحمل بعیر وانا بزعیم، جو آدمی اس کو ڈھونڈ کر لائے گا وہ اس کو ہم ایک اونٹ کے سامان کے برابر غلہ دیں گے. وانا بزعیم، میں اس کی ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں. قالوا تاللہ لقد علمت ما جئنا لنفسد فی الارض. انہوں نے کہا اللہ کی قسم کہ تم جانتے ہو کہ ہم کسی فتنے فراڈ کے لیے نہیں آئے اس ملک میں. وما كنا سارقین، اور کیا ہے ہم چور بھی نہیں. اب اس آیت سے ہم شروع کرتے ہیں. قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، کہ وہ پلٹے اور انہوں نے کہا کہ تمہاری کون سی چیز گم ہوئی ہے. یعنی اس آیت سے جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ آپ جب تک کوئی چیز ثابت نہ ہو، جب تک کوئی چیز کلیئر نہ ہو، کسی پر تہمت نہ لگائیں اور نہ ہی کسی کا جواب دیں، بلکہ ضروری ہے چیز تحقیق ہونی چاہیے. انہوں نے کیا کیا؟ یہاں تحقیق کی. قالوا، وہ پلٹے، واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، اور ان کی طرف پلٹے اور انہوں نے سوال کیا کیا چیز تمہاری گم ہوئی ہے. بس یہ ضروری ہے کہ آپ جانچ پڑتال کریں، اس کے بعد کسی پر تہمت لگائیں، اس کے بعد کسی کا جواب دیں. جب اچانک کوئی آدمی آپ پر کوئی تہمت لگاتا ہے تو آپ کو بھی پہلے مرحلے میں اس پر دباؤ نہ ڈالیں، اس کو نہ ڈانٹیں، اس کو ریجیکٹ نہ کریں، بلکہ پوچھیں کہ مہاجرہ کیا ہے، پوزیشن کیا ہے. ممکن ہے کوئی غلط فہمی ہوگی ہو، ممکن ہے غلط فہمی کی بنیاد پر یہ تہمت لگی ہو، غلط فہمی کی بنیاد پر کسی پر الزام لگا ہو. قالوا نفقد صواع الملک لمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم. انہوں نے کہا کہ ہمارا جو ہے وہ بادشاہ کا کٹورا گم ہو گیا. لمن جاء به حمل بعیر، اور جو آدمی اس کو لائے گا، اس کو ڈھونڈے گا، اس کو ایک اونٹ غلہ دیا جائے گا. وانا بزعیم، اور میں اس چیز کی گارنٹی دیتا ہوں. یہاں پر دیکھیں ایک اچھا پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں اس زمانے میں کیا وہاں جو ضرورت ہے اس ٹائم کی وہ ہے غلہ، اناج ہے، گندم ہے. اس لیے جو انہوں نے انعام اعلان کیا ہے وہ غلے کا انعام کا اعلان کیا ہے.
یعنی یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے، انعام دیتے وقت دیکھنا ہے موقع اور محل کی مناسبت سے. یعنی بچہ ہے تو اس کو آپ اس کی پوزیشن اور اس کی عمر کے مطابق انعام دیں. ایک مقابلہ کتاب خانی کا ہو رہا ہے، کتاب پڑھنے کا مقابلہ ہو رہا ہے، سوال و جواب کا مقابلہ ہو رہا ہے، اسٹڈی کا مقابلہ ہو رہا ہے، دینی مقابلہ ہو رہا ہے، اس کا انعام اور ہونا چاہیے، اور ایک فٹ بال کے مقابلے کا انعام اور ہونا چاہیے. یعنی آپ اس میں مکس نہیں کر سکتے. اور ایک آدمی بزرگ ہے، بوڑھا، اس کو انعام دینا چاہتے ہیں، وہ اور ہونا چاہیے. اور ایک جوان ہے، اس کو انعام دینا چاہتے ہیں، وہ اور قسم کا، مختلف قسم کا انعام ہونا چاہیے. اور یہ بھی ضروری ہے کہ آپ خیال رکھیں دوسرے کی پوزیشن کا کہ کون سی چیز اس کو پسند ہے. ورنہ آپ کا انعام دینا وہ رائگان دے گا، وہ تشویق کا باعث، حوصلہ افزائی کا باعث نہیں بنے گا، وہ دل سردی کا باعث بن جائے گا کہ یہ بھائی میں نے اتنی محنت کی، اسٹرگل کی ہے، اب اس نے انعام عجیب سا دے دیے جو مجھے پسند ہی نہیں ہے، جو میری پوزیشن کے مطابق نہیں ہے. بس یہ ضروری ہے. یہاں پر بھی انہوں نے اعلان کیا کہ جو آدمی کیا ہے ڈھونڈ کر لائے گا کٹورے کو، اس کو ایک اونٹ کے سامان کے برابر، وزن کے برابر کیا دیا جائے گا؟ غلہ دیا جائے گا. یعنی اب کیا اس ٹائم میں جو سب سے زیادہ لوگوں کی ضرورت تھی کاتی کے زمانے میں، کات کے زمانے میں، وہ غلہ تھی، اس لیے وہاں انعام غلہ دیا جا رہا ہے. وہ انا بزعیم، اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ انعام ملے گا. یعنی دیکھیں یہ بھی ضروری ہے کہ آپ جب کسی کے لیے کوئی انعام مقرر کر رہے ہیں، کوئی قرآن اندازی ہو رہی ہے یا کسی اور حوالے سے کوئی مقابلہ رکھ رہے ہیں، تو وہاں گارنٹی دینی ضروری ہے کہ گارنٹی دیے تاکہ واقعا وہ لوگ سمجھیں کہ آپ انعام دینے والے ہیں، اور آپ یقین آپ کو حاصل ہوا ہے، دینے والے کو بھی اور لینے والے کو بھی، وہ یقین پر ہے کہ اس کو انعام ملے گا. قالوا تاللہ، اور یہ انہوں نے کہا کہ تاللہ، اللہ کی قسم. یہ عربی میں کچھ لفظ استعمال ہوتے ہیں، 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں قسم کے لیے، واللہ، باللہ، تاللہ، اور شرعی قسم یہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ کہتے ہیں شرعی قسم نہیں ہوتی، احتیاط کے طور پر آپ اس کا کفارہ دیں، لیکن شرعی قسم یہی ہے، واللہ، باللہ، تاللہ. اس کے علاوہ جو قسمیں وہ شرعی نہیں ہیں. کسی کی جان کی قسم آپ اٹھا رہے ہیں، کسی قرآن کی قسم آپ اٹھا رہے ہیں، یا آئمہ میں سے کسی کی ہستی کے نام کی قسم آپ اٹھا رہے ہیں، وہ شرعی قسم نہیں ہو، اس پر شرعی قوانین لاگو نہیں ہوتے. صرف یہ قسم کے جو الفاظ ہیں واللہ، باللہ، تاللہ، اس کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں قسم کے لیے. اور ان میں جو سب سے زیادہ سٹرانگ ہے نا وہ تاللہ ہے، یہ سب سے زیادہ سٹرانگ قسم ہے. قالوا تاللہ لقد علمتم، انہوں نے کہا اللہ کی قسم، لقد علمتم، تم جانتے ہو، ما جئنا لنفسد فی الارض، کہ ہم جو ہے فساد، فتنہ، فراڈ کرنے کے لیے نہیں آئے. یعنی یہاں پر ایک نقطہ ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ اب ان سے اعتراف لے رہے ہیں کون؟ یوسف علیہ السلام کے بھائی، کہ تم جانتے ہو کہ ہماری پوزیشن سے جو ہم نے جو ہے وہ ساتھ اپنے اونٹ لائے ہیں، گھوڑے گدے لائے ہیں، اور ہم مشکل کا شکار ہیں، ہمارے پاس گندم نہیں ہے، پہلی دفعہ بھی آ چکے ہیں، اگر چوری کرتے تو پہلی دفعہ کرتے. یہ ساری سچویشن ہماری واضح کر رہی ہے کہ ہم چور نہیں ہیں. دوسرا ایک اور نقطہ یہاں سے نکلتا ہے کہ آپ یہ ہمیشہ لوگ استعمال کرتے ہیں، آپ تو جانتے ہیں. یعنی کیا ہے، اگلے کو تھوڑا سا پوزیشن دینے کے لیے، اگلے کو وادار کرنے کے لیے، اگلے کو موٹیویٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ آپ کی بات کی تصدیق کرے، تصدیق کرنے کے بعد اس پر عمل کرے. اور جس طرح ہوتا ہے نا بعض اوقات ذاکرین سٹیج سے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ مولوی دے سر تے رکھو قرآن، ٹھیک ہے جی. وہ ایک دفعہ میں چلا گیا کسی مجلس میں، تو میں بیٹھا ہوا تھا، ذاکر نے سٹیج سے آواز دی، اس مولوی دے سر تے رکھو قرآن، جی میں گل کر رہا ہوں وہ ثابت ہے یا نہیں؟ میں جی میرے سر تے کیوں رکھو، اپنے سر تے رکھو قرآن. یعنی یہ ایک ٹیکنیک ہوتی ہے کہ آپ مخاطب کو کیا تیار کرتے ہیں، آپ کی حمایت کرے، آپ کی سپورٹ کرے، اور آپ کی بات کی تائید کرے. لقد علمتم، تم جانتے ہو، ما جئنا لنفسد فی الارض، ہم فراڈ کے لیے نہیں ہے، وما کننا سارقین، اور کیا ہے ہم چور بھی نہیں ہیں، ہم چور بھی نہیں ہیں، اور کیا ہے ہم فراڈ کرنے کے لیے بھی نہیں آئے. یہ کون بتا رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کے بھائی بتا رہے ہیں. اور یہ اب یہ انہوں نے کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ ہم چوری کے لیے نہیں آئے، فراڈ کے لیے نہیں آئے. اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ یوسف علیہ السلام کا جو ملک تھا
وہ ملک جو تھا، مصر جو تھا، اس کے بارڈر پر چیکنگ ہوتی تھی، تلاشی ہوتی تھی، وہاں پیرا تھا، اور وہاں پیرے سے جو آدمی گزر کر آ رہا ہے یا واپسی پر گزرے گا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ چوری کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ ہم چوری کے لیے نہیں آئے۔ اور ایک اور انہوں نے کہا کہ لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم کیا ہے، فساد کرنے کے لیے نہیں آئے اس زمین پر، آپ کے شہر میں۔ اور دوسری بات میں کیا کہ ہم چور نہیں، یعنی یہ آیت بتا رہی ہے کہ فساد کرنا، فتنہ کرنا، فراڈ کرنا، اس کے مصادیق میں سے ایک چوری بھی ہے۔ یعنی یہ پہلے انہوں نے کہا کہ ہم فساد کے لیے نہیں کہا، پھر انہوں نے کہا کہ ہم چوری کے لیے نہیں آئے، یعنی یہاں پر انہوں نے اپنے فساد کی وضاحت کی ہے کہ چوری کے لیے ہم نہیں آئے۔ اور اسی آیت سے ایک اور جو ہے وہ علم یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جب آپ کی بات سامنے والا یقین نہیں کر رہا تو آپ اس کو یقین دلانے کے لیے قسم اٹھا سکتے ہیں، لیکن قسم آپ کی سچی ہونی چاہیے، جھوٹی نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ شریعت میں ایک قانون ہے، البینۃ علی المدعی والیمین علی المنکر، کہ جو آدمی مدعی ہے، ادعا کر رہا ہے کسی چیز کا، دعویٰ کر رہا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ شاہد لائے، گواہ لائے، اور جو آدمی انکار کر رہا ہے اس کے لیے چاہیے کہ وہ قسم اٹھائے۔ یمین عربی میں قسم کو کہتے ہیں۔ اور یہاں پر وہ شرعی قسم نہیں اٹھا رہے، بلکہ ایک محاورتاً قسم، عرفی قسم اٹھا رہے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم ایسا کام کرنے کے لیے نہیں آئے۔ اب کیا ہوا کہ جب انہوں نے یہ کہا تو اب ملازمین نے کیا کہا، قالوا فما جزاؤ ان کنتم کاذبین، کہ اگر تم جھوٹے ہو، اگر تم جھوٹے ہو تو تمہاری سزا کیا ہونی چاہیے۔ یعنی یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے کہ آپ کسی مجرم کو، کسی ملزم کو اعتراف پر ابھارنے کے لیے، اس سے اعتراف لینے کے لیے ایک جملہ استعمال کرتے ہیں کہ تم یہ بتاؤ کہ اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تم کو کون سی سزا ملنی چاہیے، تم یہ بتاؤ کہ اگر تم نے یہ جرم کیا ہے تو پھر تم کو کون سی سزا ملنی چاہیے۔ یہ ایک نقطہ ہے اس کو تیار کرنے کے لیے۔ اور پھر یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اسی جو ملزم ہے اسی سے اقرار کریں کہ کون سی سزا ہو، تاکہ کل کو منکر نہ ہو سکے، پیچھے نہ ہٹ سکے کہ تم نے خود ہی یہ کہا تھا کہ تمہیں یہ سزا ملنی چاہیے۔ قالوا فما جزاؤ ان کنتم کاذبین، اگر تم کیا ہے جھوٹے ہو جاؤ، یعنی تم نے چوری کی ہے اور پھر کہہ رہے ہو چوری ہم نے نہیں کی، تو تمہاری کون سی سزا ہونی چاہیے۔ قالوا جزاؤ من وجد فی رحلہ، اور قالوا جزاؤ من وجد فی رحلہ، انہوں نے کہا کہ جو آدمی جس کے سامان میں یہ کٹورا ملے اس کی سزا یہ ہے، اس کی سزا وہ خود ہے، یعنی کیا ہے، اسی کو آپ کیا ہے اپنا غلام بنا لیں۔ اور وہ جزاؤ کذال فہو جزاؤ، اور یہ خود وہ آدمی اس کی جزا ہے، سزا، یعنی اس کو آپ غلام بنا لیں گے۔ کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم اپنے ملک میں جو آدمی ظلم کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، کرائم کرتے ہیں، ان کو ہم سزا دیتے ہیں۔ یہاں پر ایک نقطہ یہ ہے کہ جو ملک تھا کنعان، حضرت یعقوب کا اور یوسف کا، اس ملک میں سزا یہ تھی چور کی کہ چور کو غلام بنایا جاتا تھا، یعنی یہ اس ملک کا قانون تھا، اس ٹائم کا قانون تھا۔ یعنی آج یہ قانون لاگو نہیں ہوگا۔ اب جو اسلامی قانون ہے چور کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، لیکن چور کے ہاتھ کاٹنے کے لیے 16 شرائط ہیں، اگر ان 16 شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی کم ہو تو وہ چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جاتے، چور کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ اور وہ 16 جو شرائط ہیں وہ شریعت نے اس طرح بیان کی ہیں۔ پہلے یہ ہے کہ جس نے چوری کی ہے وہ عاقل ہو، بالغ ہو، دو۔ تیسرا جو ہے وہ آدمی جس نے چوری کی ہے وہ اس نے ڈرا دھمکا کے چوری کی ہے۔ چوتھا یہ وہ آدمی نیت چوری کرنے کی اس کی تھی۔ پانچواں اس کی یہ ہے کہ شرط یہ ہے کہ وہ آدمی چوری کرتے ہوئے متوجہ ہو۔ چھٹی یہ ہے کہ وہ جانتا ہو کہ چوری کرنی حرام ہے۔ ساتواں کہ وہ جو چوری کر رہا ہے ایک جگہ کو توڑ کر کے، تالے میں بند شدہ جگہ کو توڑ کر کے نکالے، پھر اس کی چوری شمار کی جائے گی اور اس کے ہاتھ کٹیں گے، ورنہ اس کے ہاتھ نہیں کٹیں گے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ جو مال چرایا جا رہا ہے وہ
کم از کم آدھا تولہ سونے کے برابر ہو، اس سے کم ہوگا تو پھر ہاتھ نہیں کٹیں گے۔ پھر جو چور ہے وہ مجبور نہ ہو، مجبور ہے تو اس کے ہاتھ نہیں کٹیں گے۔ چور جو ہے وہ مالک کا، جس کا سامان چرایا جا رہا ہے، اس کا باپ نہ ہو۔ اس کا اگر باپ ہے تو اس کے ہاتھ نہیں کٹیں گے، اس کو سزا نہیں ملے گی۔ کیوں کہ باپ کو بیٹے کے مال پر حق حاصل ہے، باپ کو حق حاصل ہے کہ بیٹے کے مال میں تصرف کر سکتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ جو چیز چوری کی جا رہی ہے، وہ چوری جو ہے اس چور کی ملکیت نہ ہو، اس سے غصب نہ کی گئی ہو، اس سے نہ چرائی گئی ہو۔ اور پھر اس جو مال ہے جو چوری کیا جا رہا ہے وہ ایک مناسب جگہ پر رکھا گیا ہو، عام کھلے نہ رکھا گیا ہو، وہاں سے چرایا گیا ہو تو پھر اس کی چوری شمار ہوگی۔ اور پھر جو مال چوری کیا جا رہا ہے وہ گورنمنٹ کا نہ ہو، گورنمنٹ کا نہ ہو، کسی مؤسسے کا، کسی فاؤنڈیشن کا، کسی تنظیم کا نہ ہو، فرد کا ہو، پرائیویٹ ہو، تو تب جو ہے اس کی چوری شمار کی جائے گی اور پھر اس کو سزا دی جائے گی، ورنہ اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ اور پھر اب ہم جو ہے وہ اس کی آیت کی دوبارہ ہم پڑھتے ہیں۔ وَقَالُوا جَزَاءُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ، کہ جس کے سامان میں کٹورا ملا وہ خود اس کی جزا ہے۔ فَهُوَ جَزَاؤُهُ، خود اس کی جزا، یعنی خود اس کو غلام بنا لیا جائے گا۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اس طرح ہم جو ظالم لوگ ہیں ان کو سزا دیتے ہیں۔ اور اس سے جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ پرانے زمانے میں کوئی متحدہ ایک واحد قانون نہیں تھا چوری کے لیے، چوری کے سزا کے لیے۔ ہر شہر میں، ہر ملک میں مختلف تھا۔ اور یہ جو قانون تھا یہ تھا کہاں پہ؟ کنعان میں تھا، حضرت یعقوب کے علاقے میں۔ اور پھر یہاں پر دیکھیں نا کہ اب یہ کیا کہا انہوں نے، قالوا جزاء من وجد فی، یعنی اس سے بتایا جا رہا ہے کہ اے جی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ سب کو سزا نہیں دے دی، یہ جو 11 افراد یہاں موجود ہیں سب کو آپ سزا نہیں دے سکتے، جس نے چوری کی اس کو سزا ملنی چاہیے۔ یعنی ایک قانون بتایا جا رہا ہے کہ آپ اگر سارے اکٹھے ہیں، مل کر آئے ہیں، مل کر انہیں جانا ہے، ایک گروپ کا حصہ ہے، لیکن غلط کام ایک آدمی کرتا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے، دوسروں کو سزا نہیں ملنی چاہیے، اسی کو سزا ملنا چاہیے۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، آپ کسی کو دوسرے کے بدلے میں سزا نہیں دے سکتے۔ غلطی باپ نے کی ہے، بیٹے کو سزا نہیں ملے گی، غلطی بھائی نے کی ہے، دوسرے بھائی کو سزا نہیں ملے گی، غلطی گزشتہ آباء و اجداد نے کی ہے، آپ کو سزا اس کی نہیں ملے گی۔ جس نے غلطی کی ہے سزا اسی کو ملنی چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں ملنی چاہیے۔ اور پھر ایک اور نقطہ یہ ہے کہ اب انہوں نے کیا کہا کہ قالوا فما جزاء ان کنتم کاذبین، کہ اگر تم جھوٹے ہو تو تمہاری سزا کیا ہونی چاہیے۔ یہ آیت یہ بتا رہی ہے، یہاں سے ایک پیغام یہ نکلتا ہے کہ آپ کسی کو مجرم ٹھہرانے سے پہلے اس کے سامنے وضاحت کریں کہ معاملہ کیا ہوا ہے، کس طرح معاملہ ہوا ہے اور کیا معاملہ ہوا ہے، تاکہ اس کے لیے ہر چیز واضح ہو جائے، پھر اس کے بعد اس پر الزام لگائیں، اس کے بعد اسے آپ سزا دے سکتے ہیں۔ اور پھر ایک اور چیز کہ یہاں پر انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں یہ سزا دی جاتی ہے، یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ ان کے ملک میں ایسی سزا دی جاتی تھی۔ اب آیت یہ بتا رہی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کے ملک کی سزا کو لاگو کریں۔ اب حضرت یوسف نے، مصر کے لوگوں نے، مصر کی انتظامیہ نے اپنے قانون کے مطابق سزا دینی ہے، وہ سزا وہ نہیں دیں گے جو کہ ان کے اپنے ملک میں ہوتی تھی۔ دنیا کا قانون بھی یہی ہے کہ آپ نے جس ملک میں کوئی جرم کیا اس ملک کے قانون کے مطابق آپ کو سزا ملے گی۔ اور اس میں یہ بھی ایک بہترین نقطہ یہ ہے، ممکن ہے ایک کام ایک ملک میں جرم ہو، دوسرے ملک میں جرم نہ ہو، ممکن ہے ایک ملک میں اس کی سزا اور ہو، دوسرے ملک میں اس کی سزا اور ہو، تو ہر ملک میں اس ملک کے مطابق جو ہے وہ قانون کے مطابق جو ڈیل کی جائے گی، اور اگر جو ہے وہ سزا بنتی ہے اس ملک میں تو اس کو سزا دی جائے گی، اور نہیں بنتی تو وہاں فرض نہیں کیا جائے گا۔ اب ایک آدمی نے پاکستان میں جرم کیا ہے، اب پاکستان میں جرم کیا اس کی سزا اور ہے، ناروے میں اس کی سزا اور ہے۔ اب ایسا نہیں کر سکتے کہ یہ آدمی کیونکہ اس کے پاس ناروے کی نیشنلٹی ہے
لہذا اس کو ناروے کے مطابق سزا ملنی چاہیے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جرم جس ملک میں ہوا اس ملک میں سزا دی جائے گی۔ اور کچھ ایسے قوانین ہیں جو انٹرنیشنل ہیں، وہ انٹرنیشنل قوانین انٹرنیشنل عدالت کے مطابق اس سے جو ہے وہ ڈیل کی جاتی ہے اور کی جائے گی۔ یہ ایک نقطہ جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور پھر ایک اور چیز انہوں نے کہا کہ کذالک نجزی الظالمین، ہم اس طرح ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔ کی چوری انہوں نے، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ ہم ظالموں کو کس طرح سزا دیتے ہیں۔ یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ چوری کرنا، کسی کا مال کھانا، کسی کی حد کی حرمت کرنا، کسی پر الزام لگانا، یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ اس سے بھی ظلم ہے اور اپنے آپ سے بھی ظلم ہے۔ اس سے ظلم اس لیے ہے کیونکہ اس کا آپ حق مار رہے ہیں، اس کے حق پر تجاوز کر رہے ہیں۔ اپنے آپ سے ظلم اس لیے ہے کیونکہ آپ گناہ کر رہے ہیں، خدا کے قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ دونوں افراد پر ظلم ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔ ظالم سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر چور ہے، جس نے چوری کی ہے۔ اور پھر یہ بھی ضروری ہے کہ آپ قانونی حوالے سے مجرم پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے اتمام حجت کریں، تاکہ کوئی قانونی نقطہ رہ نہ جائے، تاکہ کوئی اعتراض نہ ہو، مجرم بعد میں اعتراض نہ کر سکے اور اس حوالے سے کوئی مشکلات پیش نہ آ سکیں۔ یہیں پر ہم مکمل کرتے ہیں۔ تو